پاکستان سمیت دنیا بھر میں 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ بیماری کیسے جنم لیتی ہے، اس حوالے سے عوام کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ یہ مہلک بیماری مائکرو ٹیوبول کی وجہ سے پھیلتی ہے، جو انسانوں سے انسانوں تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ بیماری کھانسی سے شروع ہوتی ہے۔ 3 ہفتے سے زائد کھانسی رہنا، بخار رہنا، وزن میں کمی، بھوکا نہ لگنا، شام کو سوتے ہوئے پسینے آنا ٹی بی کی علامات ہیں۔ ٹی بی ایک موذی مرض ہے جو ہوا اور کھانسی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ گندگی کی وجہ سے اس کو بڑا سپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے پھیلنے میں جو ہے وہ ہماری اپنی قوت مدافعت کی کمی جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ ٹی بی کو روکنے کے لیے اس کی دوائی جو ہے 6 ماہ سے لے کے 9 ماہ تک کھانا ضروری ہے۔ ڈسکا ٹی بی اسپتال تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ سے کام کر رہا ہے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے چلنے والا ڈسکا ٹی بی اسپتال ایک انٹرنیشنل معیار کے اسپتالوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں مشینری کے ساتھ ساتھ ادویات بھی دستیاب ہیں۔ اس لیے یہاں ٹی بی کے علاج کے لیے پنجاب بھر سے مریض آتے ہیں۔ ایسے ٹی بی ہو گئی ہے، بس یوں ہی کھانے پینے سے کسی کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ادھر میں 10-12 دن سے آیا ہوں۔ مجھے سمریال سے پتہ چلا، ایکسرے کروائے تھے، وہاں سے پتہ چلا ہے، اور کھانسی تھی، ساتھ میں بخار تھا مجھے۔ یاد رہے، ٹی بی کے مریضوں کو اچھی خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے مٹن، انڈا، مکھن، مچھلی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ اشیاء مریضوں کی قوت مدافعت بڑھانے میں تیزی سے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ٹی بی کینسر کی طرح علاج نہیں، اس بیماری کا علاج 100% ممکن ہے۔ انسداد ٹی بی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بند کمروں میں سیمینارز اور تقاریب کرنے کی بجائے پسماندہ علاقوں میں لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس موذی مرض پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ محمد امین رضا، وائس آف ڈسکا۔